کیسے زندہ رہیں گے چند صاحب لوگ؟ آپ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. آپ جو کیبنٹ میں بولتے ہیں نا وہ یہاں پہ بھی بولیں. دیکھیں زور سے بولیں. نہیں ملک صاحب، میں یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. کیبنٹ یا پارٹی کے اندر بیٹھ کے بولنا فورم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر میں عوام کے لیے یا پارٹی کے مفاد کے لیے یا عام آدمی کے لیے بہتر کے لیے نہیں بولوں گا تو یہ بد دیانتی ہوگی، بہت بڑی ڈس آنیسٹی ہوگی. جو حقیقی تصویر ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بتانا یہ ہماری ڈیوٹی، اور ہم بولتے ہیں. یہ چیک کر لیں، اگر نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم بد دیانت ہیں. نہیں چند صاحب آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ سچ بولیں گے. لیکن ایک بات دیکھ رہی ہے، 11,500 ارب روپیہ قرضہ آپ کے 15 ماہ میں بڑھا ہے. یہ آپ کے داد و شمار ہے. سود ادا کرنے کے لیے لیا گیا. سود پہلے والے کیا کرتے سود پہلے والے تو ادا کرتے تھے نا. پہلے کیا ملک ڈیفالٹ کر کتنا سود تھا؟ پہلے والے کیسے ادا کرتے تو کیا ہم ڈیفالٹ کر جاتے؟ 11,500 کیا ہم ڈیفالٹ کر جاتے تو پھر بہتر تھا؟ صاحب پہلے بھی تو ادا ہو رہا تھا. پہلے تو وہی قسطیں پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں. میری بات ان قسطوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. نہیں قسط پہلے جب آپ نے تو زیادہ سود کر دیا نا، زیادہ قرضہ لے لیا. 24 بلین وہ ہم نے بھائی 10 سالوں میں 10,000 کیا ہے، آپ نے 15 ماہ میں. آپ دیکھیں نا، آپ نے پیو پارٹی سے کتنا لیا، اس سے آگے کتنا بڑھ گیا. کتنا لیا چلے بتائیں. 26 بلین ڈالر پہ آپ چھوڑ کے گئے. 5 مشرف کا جب دور نہیں، چلو 5 سے 13 سے 26. سر عمران خان 5 سے 13 سے 26. ہم نے 5 سال میں 13 کیا، آپ نے 15 ماہ میں 11 کر دیا. بتائیں. عمران خان کی تقریر ہے جس دن انہوں نے چارج سنبھالا تھا کہ 30,000 ارب روپے قرضوں کا بوجھ لاد دیا. تو اب سرکاری طور پہ نمبر ہے 41,500 ارب قرضوں کا بوجھ ہو گیا. تو اب 11,500 ارب آپ نے 15 ماہ میں لگایا کہاں ہے؟ یہ بتائیں. دیکھیں ان کے سود ادا کیے، ان کے سود ادا کیے. وہ کس کے ادا کر رہے تھے؟ ان کے لیے وہ قرضوں پہ سود ادا کیا. ہم نے اس کفالت پروگرام میں ڈبل اماؤنٹ کر دی. آن گوئنگ پروجیکٹس ان کے سارے مکمل کرنے کے لیے پیسے دیے. پی ایس ڈی پی 1 ٹریلین تک لے کے گئے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کچھ چوری کی ہو. اچھا میری نہیں چل رہی، مان لیں نہیں چل رہی. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. نہیں چلی تو کس نے چلانی ہے؟ آپ سے نہیں چل رہی. اچھا ان کو لا کے واپس چلانی ہے. ان سے کیا؟ آپ سے نہیں چل رہی، اپنی ٹیم ٹھیک کریں. چل رہی آپ سے نہیں چل رہی. آپ ہاتھ کھڑے کریں. میں بالکل اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. نہیں بالکل بٹھا دیا. یہ ملک کا بٹھا دیا. بٹھا کے آپ نے ملک دیا، ہمارے حوالے کیا. تو نہ لیتے آپ پہ لگے ہوئے، نہ لیتے. 100 دن پہلے آپ کو نہیں پتا تھا جو انہوں نے وہ 100 دن کا پروگرام دیا تھا، اس دن ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا فریکشن فگر ہے. اس دن یہ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے لگتا ہے چھپا کے چیزیں رکھی ہوئی تھی، ان کو بعد میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے. بجٹ جو ہے وہ ساری بکس میں ہر چیز ہوتی ہے. ملک صاحب بھاگنا تو اسی طرح جس طرح آج ان کے لیڈران لندن بھاگ کے گئے، ورکر یہاں پہ جیلوں میں بھگت رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں. مریم بی بی جاتی عمرہ میں خاموشی کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. سن لیں، وہ کون سا استخارہ کر رہی ہے، چلا کر رہی ہے. میری آج ہی بات ہوئی ہے. میں نے ان کو بالکل خلوص کے ساتھ ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہے اور اس طرح سے لوگوں کے جذبات ہیں. ہمیں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ اگر کوئی اس قسم کے واقعات ہو گئے 2-4 اس ملک میں، تو اس ملک میں انارکی ہو جائے گی. تو میاں صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ مارچ میں آ جاؤں گا واپس. مارچ میں یہ آپ کو ان کو قائل کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جو معاملات طے کر کے گئے ہیں. اس میں میری بات کرنے کے بعد انہوں نے آج خود یہ بات کی ہے کہ میں نے کوئی قائل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ود 1 month آ جاؤں گا انشاءاللہ. سر ان کی جو براڈر انڈرسٹینڈنگ ہے، اس براڈر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انہوں نے ان کے سر سے ٹلنا تھا. وہ سر سے ٹل گئے ہیں. نہیں وہ پھر کوئی نہیں ٹلے. اور ان کے سر کے اوپر جو مصیبت اب آن کھڑی ہوئی ہے نا، ایسی مصیبت تو شاید کوئی بھی نہ لا سکتا. یہ تو پاکستانیوں کے سر، اور یہ خود لائے ہیں. یہ نہیں آٹا مہنگا کس نے کیا ہے؟ چینی مہنگی کس نے کی ہے؟ 90 روپے کی چینی جو ہے وہ کسی اور نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے. ان کے لوگوں نے کی ہے. آٹا مہنگا انہوں نے کیا ہے. اور عام آدمی کی جیب سے 150-200 ارب روپیہ انہوں نے چھین لیا ہے. نہیں رانا صاحب، میں آپ سے یہ ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے یہ ان دنوں.